حکایت صحابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ وقف کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام برح تھا، وہ ان کو بہت زیادہ محبوب تھا، مسجد نبوی کے قریب تھا، پانی بھی اس میں نہایت شیرین اور افراط سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن شریف کی آیت لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ترجمہ تم نیکی کے کامل درجہ کو نہیں پہنچ سکے جب تک ایسی چیزوں سے خرچ نہ کرو گے جو تم کو پسند ہے، نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا باغ برحا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جیسا مناسب سمجھے اس کے موافق اس کو خرچ فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ فائدے میں لکھا ہے ہم بھی اپنا کوئی محبوب ترین مال جائیداد، کوئی ایک آد واز سن کر، قرآن پاک کی کوئی آیات پڑھ کر یا سن کر اس طرح بے دڑ خیرات کر دیتے ہیں۔ اگر وقف وغیرہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد یا وارثوں سے خفا ہو کر ان کو محروم کرنے کی نیت سے اور برس کے برس اس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو میری ہی کام آئے، بعد میں جو ہو وہ ہوتا رہے۔ ہاں، نام و نموز کی کوئی چیز ہو، بیاہ شادی کی تقریب ہو تو سودی قرض سے بھی انکار نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔